اس نے ایکسپریشن یوز کیا کہ ہیومنز تھنک ان اسٹوریز رادر دین ان فیکٹس نمبرز اور اکویشنز اینڈ دا سمپلر دا اسٹوری دا بیٹر. اچھا اب اس نے یہ یہاں پہ بڑا خوبصورت ایکسپریشن یوز کیا ہے اینڈ دا سمپلر دا اسٹوری دا بیٹر. سین یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ ایڈجیکٹیو کی اور کبھی کبھی ساتھ میں ایڈورب کی بھی ڈگریز ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ ہم ایک ایڈجیکٹیو لے لیتے ہیں گڈ، تو گڈ کی 3 ڈگریز ہوتی ہیں. ایک ہے بیٹر جس کو آپ کہہ لو کہ اٹس کمپیریٹیو ڈگری، اور ایک اس کے ساتھ ہوتی ہے دا بیسٹ جو کہ ہے سپرلیٹو ڈگری. ٹھیک ہے. اچھا اب تو آپ کو پتہ ہے کہ 2 قسم کے آرٹیکلز ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں ڈیفینیٹ آرٹیکل اور ایک ہے انڈیفینیٹ آرٹیکل. ٹھیک ہے. لیکن ابھی میں آپ کو اس طرف نہیں لے کے جاؤں گا. انڈیفینیٹ آرٹیکل آپ دیکھ لینا کیا ہوتے ہیں. ڈیفینیٹ آرٹیکل ہوتا ہے دا. ٹھیک ہے. اور ڈیفینیٹ کا مطلب یہی ہے نا کہ وہ کسی چیز کو ڈیفائن کر دیتا ہے، کسی چیز کو پکا کر دیتا ہے، کسی چیز کو لاک کر دیتا ہے. تو اس کے ساتھ کیا لگے گا؟ اس کے ساتھ ڈیفینیٹلی ڈیفینیٹ آرٹیکل لگے گا. اب اگر کوئی چیز ہے، کوئی بھی چیز ہے، فار ایگزامپل یہ پینسلز ہیں اور یہ 10 سیٹ آف پینسلز ہیں، 10 پینسلز پڑی ہیں. اس میں اگر ہم کسی ایک کو سلیکٹ کریں گے اور کہیں گے کہ یار یہ جو ہے نا وہ بیسٹ ہے، تو ہم الٹیمیٹلی اس کو کیا کر رہے ہیں؟ اس کو ہم لاک کر رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی اس کے ساتھ ہم کیا لگائیں گے؟ اس کے ساتھ ہم ڈیفینیٹ آرٹیکل دا لگائیں گے. تو ایک رول تم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جو بھی سپرلیٹو ڈگری ہم یوز کرتے ہیں اس کے ساتھ دا لگتا ہے. اب جو سمجھانے کی بات ہے، جو ایکسپریشن کی بات ہے، جو خوبصورت ٹیکنیک اس نے یوز کی وہ ہے کہ کیا کمپیریٹیو ڈگری کے ساتھ دا لگتا ہے؟ تو موسٹلی کمپیریٹیو ڈگری کے ساتھ دا نہیں لگتا. 2-3 سچویشنز ایسی ہیں جن کے ساتھ کمپیریٹیو ڈگری کے ساتھ بھی دا لگتا ہے، جس میں ایک سچویشن میں تم لوگوں کے ساتھ ایکسپلین کرتا ہوں. اور یہ بہت خوبصورت ایکسپریشنز ہیں. اگر آپ اس طرح کے ایکسپریشن پیپر میں یوز کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اٹ گیوز یو این ایڈوانٹیج. جب وہ آپ سے اچھی انگلش ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا تو وہ آپ سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ آپ پتہ نہیں کوئی افلاطون کی جو ہے نا وہ ووکیبلری یوز کرو. وہ آپ سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یار آپ آرٹیکل کا یوز کتنا خوبصورت کرتے ہو، آپ کتنی خوبصورتی کے ساتھ ایڈجیکٹیو یوز کرتے ہو، آپ کتنی خوبصورتی کے ساتھ ایڈورب یوز کرتے ہو. وہ آپ سے ایکچولی یہ چیزیں ڈیپینڈ کرتے ہیں. اب یہ اتنا خوبصورت ایکسپریشن ہے کہ کیا آپ کمپیریٹیو ڈگری کے ساتھ دا یوز کر سکتے ہیں؟ تو آنسر از یس. وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ اگر کوئی سچویشن اے ہے اور ایک سچویشن بی ہے اور سچویشن اے سچویشن بی پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے. اگر 2 سچویشن ہوں اور سچویشن اے سچویشن بی پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے تو وہاں پہ آپ کمپیریٹیو ڈگری کے ساتھ دا یوز کرتے ہو. اور یہ چیزیں پھر آپ کو ڈیفائن کرتی ہیں کہ آپ کے لینگویج کے اوپر، آپ کا لٹریچر آپ نے کتنا پڑھا ہے، یا آپ کی جو نا انگلش کے اوپر کتنی کمانڈ. مثلا آپ نے ایک اکثر سنا ہوگا کہ دا سونر، یہ ایکسپریشن سنا ہوگا لیکن ہم غور نہیں نہ کرتے. اور جب ہم غور نہیں نہ کرتے، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پڑھ لیتے ہیں، ہم سن لیتے ہیں، ہم غور نہیں کرتے. اور جب تک ہم غور نہیں نہ کرتے وہ چیزیں کبھی بھی ہماری پریکٹس میں نہیں آ سکتی. مطلب اگر یہ چیز آپ کی آنکھوں سے ایسے گزر جاتی، میری آنکھوں سے ایسے گزر جاتی، مجھے اس ایکسپریشن کا نہ پتا تھا، تو میں اس ایکسپریشن کی بیوٹی کو کبھی بھی اس طریقے سے مطلب فیل ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے اس کو دیکھا، میرے ذہن میں تھا، میں اکثر پریکٹس بھی کرتا تھا اپنی رائٹنگ میں بھی، تو میرے مائنڈ میں آیا، میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں. اب یہ کیا ہے؟ یہ ہے دا سونر دا بیٹر. اب یہ سونر جو ہے یہ سون کی کمپیریٹیو ڈگری ہے اور یہ جو بیٹر ہے یہ گڈ کی کمپیریٹیو ڈگری ہے. تو اس میں اس نے 2 کمپیریٹیو ڈگریز کو ریلیٹ کیا ہے، لیکن جس میں ایک سچویشن دوسرے پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے کہ جتنی جلدی ہو جائے اتنا اچھا ہے. تو اسی طرح جب ایک چیز دوسری سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتی ہے تو تب آپ کمپیریٹیو ڈگری کے ساتھ دا یوز کر سکتے ہیں. تو اب دیکھو اس نے یہاں پہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ یہ یوز کیا ہے کہ ہیومنز تھنک ان اسٹوریز rather than in facts, numbers or equation, and the simpler the story the better. اس میں جو سٹوری کی سمپلسٹی ہے
وہ بیٹرنس پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے کہ جتنا جو ہے نا وہ بیٹر ہو جائے گا اتنا اچھا ہے. تو جب بھی آپ بک پڑھ رہے ہوں اس کو صرف اس لیے انفارمیشن تو پڑھ ہی رہے ہوتے لیکن ساتھ میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ایڈ کیا کرو. مثلا اس میں ایک چیز میں اور ایڈ کرتا ہوں. جیسے میں کل ایک یہاں پہ ایکسپریشن پڑھ رہا تھا, دا پرسنل از پولیٹیکل, دا پرسنل از دا پولیٹیکل. مطلب یہ ایک چھوٹا سا فریز ہے, آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا. میں نے سوچا یار یہ کیا تھا, کہاں سے سٹارٹ ہوا, اس کی اوریجن کیا تھی. وہ ایسے ریسرچ کیا تو وہ پتہ چلا کہ جناب یہ تو جینڈر اسٹڈیز کا ایک بہت بڑا ٹاپک ہے 1960s-70s میں, وومن امپاورمنٹ کا. یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا ایک ایشو تھا جس کو جو ہے نا وہ ٹیکل کرنے کے لیے کہ جو سوسائٹی ہے, جو ایک پورا انوائرمنٹ ہے, اس نے وومن کو جو نا وہ ڈومینیٹ کیا ہوا ہے. وومن کی جو پرسنل چیزیں ہیں وہ پرسنل نہیں ہیں بلکہ وہ دے ایک اور ڈیبیٹ ہو جائے گی. جو میں چیز بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ پڑھ رہے ہوتے ہو تو یہ چھوٹے چھوٹے ایکسپریشن, یہ چھوٹے چھوٹے میننگز جو ہے نا ان کو ضرور دیکھا کرو. اور ایک بہت خوبصورت کتاب ہے دا الکیمسٹ. ٹھیک ہے, الکیمسٹ ویسے ہی بڑی نیکسٹ لیول کی کتاب ہے, اس کی ملینز آف دا کاپیز سولڈ ہوئی ہیں. لیکن اس کا ایک چیز آپ نے, میں کہتا ہوں کہ اس کو اگر آپ تیاری کر رہے ہو تو دوبارہ ریڈ کرو. ٹھیک ہے, اور اس میں دیکھو کہ یار اس نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ ناؤن یوز کیے ہیں, کتنی خوبصورتی کے ساتھ ایڈجیکٹیو یوز کیے ہیں, کتنی خوبصورتی کے ساتھ ایڈورب یوز کیے ہیں. اور آپ پھر وربس کے ساتھ, چیزوں کے ساتھ کھیلنا سیکھو. مطلب اگر ایک چیز سیکھتے ہو نا, مطلب فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ تم رائٹ سیکھتے ہو, ٹھیک ہے, تم سلیپ سیکھتے ہو, کوئی بھی نیا لفظ سیکھتے ہو, پھر اس کے 4 لفظ سیکھو. اس کا یہ سیکھو اوکے یار یہ رائٹ ہے, یہ تو ورب ہے, اچھا کیا میں اس کا ناؤن بنا سکتا ہوں؟ تو ہاں تم اس کا ناؤن بنا سکتے ہو, تم اس کا رائٹنگ اس کا ناؤن ہے. اچھا یار کیا میں اس کا ایڈجیکٹیو بنا سکتا ہوں؟ بالکل بنا سکتے ہو, جیسے کہ ریٹن از این ایڈجیکٹیو. ٹھیک ہے, پھر جب اس کو لکھ رہے ہو تو اس کے مختلف ایکسپریشن کو یوز کرو نا. جیسے رائٹ ہے, آئی رائٹ اے لیٹر. ٹھیک ہے, اس کے بعد جب دوبارہ لکھنے لگتے ہو تمہارے مائنڈ میں رائٹ کا کوئی ورڈ نہیں آ رہا مائنڈ میں, تو اسی کو دوبارہ ریپروڈیوس کر لو نا. جیسے رائٹنگ از اے گڈ ہیبٹ. ٹھیک ہے, اس کے بعد تمہارا دل کرتا ہے کہ یار میں نے کوئی اور چیز لکھنی ہے اور میں نے اسی رائٹ کو ہی یوز کرنا ہے, تو اس کو ایز این ایڈجیکٹیو لکھ لو. جیسے آئی سائنڈ ریٹن ڈاکیومنٹ. ٹھیک ہے, اسی طرح جیسے کہ میں نے یہ سلیپ لکھا, تو سلیپ کا بھی اسی طرح جیسے جو نا وہ آپ 3 ورڈ بنا لو. جیسے یہ سلیپ ورب ہے تو کہہ لو کہ سلیپنگ اس کا کیا ہو جائے گا, اس کا ناؤن بن جائے گا. ٹھیک ہے, اور سلیپٹ اس کا جو ہے نا وہ ایڈجیکٹیو بن جائے گا. اب اس کو بھی آپ یوز کرو. جیسے سلیپنگ ہے یا سلیپ ہے, سلیپنگ کو یوز کر لیتے ہیں کہ سلیپنگ ارلی از اے گڈ ہیبٹ. ٹھیک ہے, اس طرح کی مختلف چیزیں آپ اپنی جب پریکٹس میں لے کر آئیں گے, آپ نیو ورڈ سیکھیں گے, آپ نیو ایکسپریشن سیکھیں گے, تو وہ اچھی انگلش ہوتی ہے. تو میں سم یہ کر رہا ہوں میرا بچہ کہ جب بھی آپ میری جان کوئی نیو بک پڑھ رہے ہو تو اس میں صرف فار دا سیک آف انفارمیشن نہیں بلکہ اس کی ایک ایک لائن کو فیل کیا کرو. ٹھیک ہے, اس کے ایک ایک ایکسپریشن کو فیل کیا کرو. ٹھیک ہے, اور وہاں سے نیو ایکسپریشن نکالا کرو اور ان کو یوز کیا کرو, اور نیو ورڈ سیکھا کرو. ان نیو ورڈز کے نیو ورڈز پھر خود بنایا کرو. اور آخری بات یہی ہے کہ جب وہ آپ سے اچھی کوالٹی کی انگلش ایکسپیکٹ کرتا ہے تو آپ سے یہ نہیں ایکسپیکٹ کرتا کہ آپ پتہ نہیں کوئی کون سی ووکیبلری یوز کرو, اگلا بندہ کہے کہ یار کیا بات ہے وربوس, یہ اس طرح کی نہیں, بلکہ وہ آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ آپ اچھا ایکسپریشن یوز کرو, آپ ورائٹی آف ایکسپریشن یوز کرو. ٹھیک ہے, تو ایسے ہی میں یہ بک پڑھ رہا تھا, دا تھاٹ کیم ان مائی مائنڈ, تو میں نے سوچا میں آپ لوگوں کو بتا دوں. ٹھیک ہے, باقی یار میرے جو ہے نا وہ سیشنز آج کل نہیں چل رہے. میری جاب جو ہے وہ کافی بزی ہو چکی ہے, تو میں آج کل پڑھا نہیں رہا. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ اگر میں نے کوئی سبجیکٹ وغیرہ اسٹارٹ کیا تو آئی ول پوسٹ آن مائی پیج, تو وہاں سے آپ کو انفارمیشن مل جائے گی. باقی جو ہے نا میری موسٹلی 3 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے, اور میں 3 گھنٹے کی کلاس ایسے ہی لیتا ہوں جیسے میں یہ کچھ لیکچر جو ہے نا وہ اپلوڈ کیے ہوئے ہیں. ٹوٹلی جو ہے نا وہ انٹریکٹیو سیشن ہوتا ہے. اسی طرح جس طرح میں لکھتا ہوں پیجز پہ لکھتا ہوں, پھر پیجز شیئر بھی کرتا ہوں بچوں کے ساتھ. تو میرے کوئی بھی ریکارڈڈ لیکچرز نہیں ہیں. اگر کوئی میرے نام پہ آپ کو کہتا ہے کہ میرے پاس اس کے ریکارڈڈ لیکچرز ہیں تو وہ میں نہیں ہوں.
ٹھیک ہے، یہ نہ ہو کہ تم میرے نام پہ دھوکا کھاؤ اور کہو کہ یار بلال پاشا تو 2 نمبر آدمی ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں نے ابھی اپنی جاب کی وجہ سے کچھ اور ریزنز ہیں اس کی وجہ سے ٹیچنگ فار دا سیک آف اسکپ کی ہوئی ہے. اف آئی ول اسٹارٹ اگین تو آئی ول اپلوڈ اٹ اگین. باقی یہ جو طریقہ تم لوگوں کو بتایا ہے اس کو فالو کرو. باقی اللہ پاک تم لوگوں کو رمضان کے صدقے سب کو کامیاب کرے، اینڈ وش یو آل دا بیسٹ.